توفیق الہی سے حضرت مسیح الامت اور حضرت حاذق الامت و حبیب الامت رحمہم اللہ کی برکتوں سے عرض کرتا ہوں۔ یہ ایک عام دستور ہے کہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، اسی طرح انسان اپنے اخلاق سے پہچانا جاتا ہے۔ جس درخت کا پھل اچھا اور میٹھا ہو، خوبصورت بھی ہو اور ذائقے میں بھی لذیذ ہو، لوگ اس درخت کی حفاظت بھی کرتے ہیں اور اسے پانی بھی پہنچاتے ہیں۔ اسی طرح جس انسان کے اخلاق اچھے ہو، جس کے پاس بیٹھیں تو وہ فائدہ پہنچائیں اور جو مصیبت میں دوسروں کے کام آئے، ایسے بندے کو بھی دوسرے لوگ پسند کرتے ہیں۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ وَيَمْسُكُ فِي الْأَرْضِ، اور جو انسانوں کو نفع پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ اسے زمین میں جمع دیتے ہیں۔ دین اسلام چونکہ دین فطرت ہے، اس لیے اس میں اچھے اخلاق پر بہت زور دیا گیا ہے۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اے ایمان لانے کے بعد سب سے افضل عمل خوش خلقی ہے۔ ایک اور حدیث شریف میں فرمایا گیا ایمان والوں میں سے کامل مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو۔ گویا اللہ رب العزت کے پاس یہ بندے کو تولنے کا ایک معیار ہے۔ اس معیار کے ذریعے بندہ خود بھی اندازہ کر سکتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں۔ اچھے اخلاق والے آدمی کو لوگ بھی پسند کرتے ہیں اور پروردگار عالم بھی اسے پسند فرماتے ہیں۔ لہٰذا جس انسان کو خوش خلقی نصیب ہو جاتی ہے اسے اللہ رب العزت کی طرف سے بڑی نعمت نصیب ہو جاتی ہے۔ اچھے اخلاق کو انسان کی سیرت کہا جاتا ہے۔ جس طرح خوبصورت انسان کو دیکھنے سے آنکھیں خوش ہوتی ہیں، اسی طرح خوبصورت انسان کو ملنے سے دل خوش ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نیک سیرت انسان سے ہر بندہ محبت کرتا ہے، اور جب کسی انسان سے محبت ہوگی تو یقیناً اس کی خیر خواہی دل میں آئے گی اور پھر اس کی پشت پیچھے بھی اس کی خیر خواہی کرے گا۔ اسی لیے نبی علیہ السلام یہ دعا مانگا کرتے تھے اے اللہ جس طرح تو نے میری صورت اچھی بنائی ہے تو میرے اخلاق کو بھی اچھا کر دے۔ کسی بھی مومن کے ایمان کا اس کے اخلاق پر براہ راست اثر پڑتا ہے۔ اگر اس کا ایمان مضبوط ہے تو اس کے اخلاق خود بخود سنور جائیں گے، کیونکہ خوف خدا اس کو ہر قسم کی بدخلقی کو ترک کرنے پر مجبور کر دے گا۔ وہ ہمیشہ دوسروں کے حقوق کا خیال رکھے گا اور دوسروں کو راحت پہنچانے کی ہر ممکن کوشش کرے گا۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومنین میں سب سے کامل ایمان والا وہ ہے جو ان میں اخلاق کے اعتبار سے اچھا ہے۔ سبحان اللہ، کیسا معیار بتایا ہے کہ کمال ایمان کی نشانی کثرت عبادات نہیں بلکہ اخلاق کا اچھا ہونا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آیا ہے بے شک مومن بندہ اپنے اچھے اخلاق کی وجہ سے راتوں رات نماز میں کھڑے رہنے والے اور دن بھر روزہ رکھنے والے آدمی کا درجہ پا لیتا ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین چیز کون سی ہو سکتی ہے جو کسی کو عطا کی گئی ہو؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا ایسی چیز حسن اخلاق ہے۔ تو اچھے اخلاق سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ جس کے پاس بھی یہ ہوتا ہے اس سے بہت نفع اٹھاتا ہے۔ اچھے اخلاق کا دوسرا نام اچھا کردار ہے۔ یاد رکھنا کہ کردار دیکھنے میں ایک بے قیمت سی چیز نظر آتی ہے، لیکن انسان اس کے ذریعے بڑی سے بڑی قیمتی چیز کو خرید لیا کرتا ہے۔ دنیا تلوار کا تو مقابلہ کر سکتی ہے مگر کردار کا مقابلہ کبھی نہیں کر سکتی۔ ہمیشہ کردار کی فتح ہوتی ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا فرمایا کرتی تھی نبی علیہ السلام نے مدینے کو اخلاق کے ذریعے فتح فرمایا تھا۔ اخلاق کا ایک مرتبہ وہ ہے جو یہودیوں کو ملا، اسے اخلاق حمیدہ کہتے ہیں۔ وہ یہ تھا کہ تم لوگوں کے ساتھ برابری کا معاملہ رکھو، جان کے بدلے جان اور آنکھ کے بدلے آنکھ۔ کیا مطلب؟
مطلب یہ ہے کہ جتنا کوئی تمہیں تکلیف پہنچاتا ہے اپنا بدلہ لینے کے لیے تم بھی اتنی ہی تکلیف پہنچا سکتے ہو، البتہ اس سے زیادہ تکلیف نہ پہنچانا۔ اخلاق کا ایک مرتبہ عیسائیوں کو بھی ملا، ان کو یہودیوں سے بلند مرتبہ کا اخلاق ملا جسے اخلاق کریمانہ کہتے ہیں۔ وہ اخلاق یہ تھے کہ اگر تمہیں کوئی تکلیف پہنچائیں تو تم اس کو معاف کر دو۔ اسی لیے نصارہ جو پہاڑی کا واعظ دہراتے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں کہ اگر تمہارے ایک رخسار پر کوئی تھپڑ لگائے تو اپنا دوسرا رخسار بھی اس کے سامنے پیش کر دو۔ وہ اسے اخلاق کا بڑا مرتبہ سمجھتے ہیں۔ اخلاق کا ایک مرتبہ امت مسلمہ کو بھی ملا جسے اخلاق عظیمہ کہتے ہیں۔ چنانچہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ، اور آپ تو اخلاق کے بلند مرتبے پر فائز ہیں۔ اخلاق عظیمہ یہ ہیں اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں معاف کر دیجئے، وہ ان کے لیے اللہ کے حضور استغفار کیجئے۔ شریعت مطہرہ نے معاف کر دینے کو بہت پسند فرمایا ہے۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو انسان جتنا جلدی دوسروں کی غلطیوں کو معاف کرے گا اللہ رب العزت اتنا ہی جلدی قیامت کے دن اس کی غلطیوں کو معاف فرمائیں گے، اور جو انسان دوسروں کے عیبوں کی ستر پوشی کرے گا اللہ رب العزت قیامت کے دن اس کے عیبوں کی ستر پوشی فرمائیں گے۔ یہ باتیں آج دلوں میں بٹھانے کے قابل ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ جس نے کسی مومن کے دل کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اس خوشی سے ایک فرشتہ پیدا فرماتے ہیں، وہ فرشتہ قیامت تک اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا رہتا ہے اور اس کے ذکر کا ثواب اس بندے کے نام اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میرے کسی امتی کی حاجت پوری کی تاکہ اس کا دل خوش کریں تو اس نے مجھے خوش کیا، اور جس نے مجھے خوش کیا اس نے اللہ کو خوش کیا، اور جس نے اللہ تعالیٰ کو خوش کیا اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل فرمائے گا۔ ان احادیث کے پڑھنے کے بعد ہم اپنے اوپر بھی غور کریں کہ کیا ہم نے بھی کوئی کام فقط اس لیے کیا ہے کہ میرے مومن بھائی کا دل خوش ہو جائیں۔ اپنے دوسرے بھائیوں کی چھوٹی سی چھوٹی ضرورتوں کا پورا کرنا بندے کے عمر بھر کے گناہوں کی بخشش کا سبب بن سکتی ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک اور حدیث میں فرمایا گیا کہ جب کوئی مومن اپنے مومن بھائی کے کام کے لیے کوشش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو جہنم سے 3 خندقیں دور کر دیتے ہیں، اور ہر خندق کی چوڑائی زمین و آسمان کے درمیان میں فاصلے کے برابر ہے۔ ایک حدیث میں ہے کہ جس نے کسی پریشان حال کی مدد کی خدا اس کے لیے 73 مغفرتیں لکھ دیتے ہیں، ان میں سے ایک میں اس کے سب کام بن جائیں گے، اور 72 قیامت کے دن اس درجے بلند کرنے کے لیے ہوں گی۔ سبحان اللہ۔ اگر ہم کسی کے دل کو خشک نہیں کر سکتے تو اس کے دل کو رنج بھی نہ پہنچایا کریں۔ یاد رکھنا کہ بیماریوں میں سب سے بری دل کی بیماری ہے، اور دل کی بیماریوں میں سب سے بری دل آزاری ہے، مگر ہم بڑی دیدہ دلیری سے دوسروں کی دل آزاری کر رہے ہوتے ہیں۔ خاوند بیوی کو کوئی ایسی بات کر دیتا ہے کہ وہ بیچاری سارا دن روتی رہ جاتی ہے، اور بیوی خاوند کو ایسی بات کہہ دیتی ہے کہ اس بیچارے کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ تلوار کے زخم تو مندمل ہو جاتے ہیں مگر زبان کے زخم مندمل نہیں ہوا کرتے۔ یہ زبان ان رشتوں کو بھی توڑ دیتی ہے جن رشتوں کو انسان تلوار کے ذریعے بھی نہیں توڑ سکتا۔ آج ہمیں زبان چلانے کی بڑی عادت ہے، ہر وقت ہی بولتے رہتے ہیں، سننے کی عادت نہیں ہے، فقط بولنے کی عادت ہے۔ ایک مرتبہ ایک شخص نے آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فلاں ایک عورت ہے جو نماز روزہ اور صدقہ کثرت سے کرتی ہے، لیکن وہ اپنے پڑوسیوں سے بد زبانی کرتی ہے، اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ عورت دوزخ میں جائے گی۔ پھر اس شخص نے عرض کیا کہ ایک عورت ہے، وہ نفل روزے، نمازیں اور صدقات کم ادا کرتی ہے، لیکن دوسروں کو اپنی زبان سے ایذا نہیں دیتی۔ یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ عورت جنت میں جانے والی ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ بدخلقی کس قدر بری چیز ہے کہ دوسروں سے بدزبانی کریں، دوسروں سے بدزبانی کرنے اور ایذا دینے والے کی نفلی عبادتیں بھی اس کے کام نہیں آتی۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جس بندے کو کوئی تکلیف پہنچے اور وہ اس کا بدلہ بھی لے سکتا ہو، مگر وہ اللہ کے لیے معاف کر دیں اور غصے کا گھونٹ پی جائیں، تو اس غصے کے گھونٹ کو پینے پر اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس بندے کو اپنے چہرے کا دیدار عطا فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، یہ کتنے نفع کا سودا ہے۔ اس لیے ہم اللہ کے لیے اللہ کے بندوں کو معاف کر دیا کریں۔ ہم بدلہ لے بھی سکتے ہو تو نہ لیا کریں۔ حضرت اقدس تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک آدمی کی بیوی سے غلطی ہو گئی، اتنا بڑا نقصان تھا کہ اگر وہ چاہتا تو اسے طلاق دے دیتا، کیونکہ وہ حق بجانب تھا، لیکن اس نے اسے اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس کی وفات ہو گئی۔ کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو اس سے پوچھا، سناؤ بھائی آگے کیا بنا؟ کہنے لگا کہ بس اللہ تعالیٰ نے مجھ پر مہربانی فرما دی اور میرے گناہوں کو معاف کر دیا۔ اس نے پوچھا کس وجہ سے آپ کی معافی ہوئی؟ وہ کہنے لگا کہ ایک ایسی بات تھی جو میں بھول ہی گیا تھا۔ ہوا یہ تھا کہ ایک مرتبہ میری بیوی سے کوئی غلطی ہو گئی تھی، میں اگر چاہتا تو سزا دیتا، طلاق دے دیتا، مگر میں نے اسے اللہ کی بندی سمجھ کر معاف کر دیا۔ پروردگار نے کہا تو نے اسے میری بندی سمجھ کر معاف کر دیا تھا، آج میں نے تجھے اپنا بندہ سمجھ کر معاف کر دیتا ہوں۔ بلکہ کئی دفعہ تو یہ بھی دیکھا کہ دو بندے بحث کر رہے ہوتے ہیں اور وہ دونوں بول رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کی بات کوئی بھی نہیں سن رہا ہوتا۔ یوں لگتا ہے کہ ہمیں کسی نے زندگی گزارنے کا سلیقہ ہی نہیں سکھایا۔ تعلیم تو اسکولوں اور کالجوں سے پا لیتے ہیں، مگر ہم تربیت کس سے لیتے ہیں؟ کسی سے بھی نہیں۔ تربیت اللہ والوں سے ملتی ہے۔ آج اللہ والوں کے پاس آتے نہیں اور تربیت پاتے نہیں، اس لیے انسان نہیں بن پاتے اور اللہ کے بندوں کو دکھ پہنچاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی بات بتاتا ہوں۔ ایم اے پاس بندہ گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، اسے پتہ ہوتا کہ پھاٹک بند ہے، وہ بجائے لائن میں کھڑا ہونے کے ادھر سے موڑ کر آنے والی ٹریفک کے راستے میں گاڑی کو کھڑا کر دے گا۔ تیرے ایم اے پاس ہونے کا کیا فائدہ؟ تجھے تو اتنی بھی سمجھ نہیں کہ جب پھاٹک کھلے گا تبھی گاڑی آگے جائے گی۔ پھر جب پھاٹک کھلتا ہے تو ایک دوسرے کے لیے ہارن بجا رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کو کھا جانے والی نظروں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ ہم میں اتنی بھی اہلیت نہیں ہے کہ اتنی تعلیم کے بعد ہم محسوس کر سکیں کہ دوسروں کے حقوق کیا ہوتے ہیں۔ یہ تربیت اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر ملتی ہے۔ آج اس تعلق کو اختیار کرنا بڑا برا سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کے بعد کوئی روک ٹوک کرے گا اور سمجھائے گا، جبکہ ہمارا نفس تو نہیں چاہتا کہ کوئی ہمیں سمجھائیں۔ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سمجھے سمجھائے پیدا ہو گئے ہیں، اس کی وجہ سے ہم معاشرے میں دوسروں کو سکھ پہنچانے کے بجائے الٹا دکھ پہنچا رہے ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی آیا۔ اس نے آپ کے سامنے اپنے بھائی کی شکایتیں شروع کر دی کہ جی وہ مجھے بڑا تنگ کرتا ہے اور ہر وقت میرے راستے میں کانٹے بوتا رہتا ہے اور میرا دل چاہتا ہے کہ میں اس سے بدلہ لوں۔ حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے یہ سن کر اس کو نصیحت فرمائی کہ اے بھائی، اگر تیرے راستے میں کوئی کانٹے بچھائیں تو تو اس کے راستے میں
کانٹے نہ بچھانا ورنہ پوری دنیا میں کانٹے ہی کانٹے ہو جائیں گے۔ اب بس ہے کہ اللہ تعالیٰ اللہ رب العزت ہمیں اچھے اخلاق والی زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔